السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے امام اہل سنت، تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سرو چمن۔ یادگار ابو حنیفہ غوث اعظم کے شبیہ، نازش مردان حق ہو زینت باغ و چمن۔ حلقہ بیعت میں آتے ہی ہوئے شیخ اجل، یعنی اول ہی سے تم ہو پاک تینت پاک تن۔ مست دل مجذوب حق بھی رہتے ہیں تم سے با ادب، اہل باطن کے نگاہوں میں ہو ایسے با وزن۔ دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب، اعلیٰ حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن۔ کیوں نہ ہو چرچا تمہارا باعث کیف و سرور، محسن ایمان و دی ہو صاحب خلق حسن۔ عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا، جان و تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی لگن۔ بد نہاد و بد عقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی، اے جزاک اللہ عنا آپ کے ہیں یہ منن۔ مصطفیٰ پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی، جس پہ ہوتا ہے نچھاور تاج شاہی کا بھون۔ آپ کے اوصاف تک کس کی رسائی ہو بھلا، ہو نبی کے معجزہ بس ختم اس پر سخن۔ عرض کرتا ہے نعیم قادری بصد ادب، ہم پہ برساؤ شہا اب خاص نعمت کی بھرن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 برس پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو ان کا دین تازہ کرے گا۔ 100 سال کے عرصے میں مذہب اسلام پر جو گرد و غبار پڑ گئی ہے، مجدد وقت آئے گا اور غبار کو صاف کر دے گا، دین اسلام کو تازہ کر دے گا۔ مجددین کا یہ سلسلہ پہلی صدی سے جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انہی مجددین اسلام میں ایک نام مجدد اعظم، عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا بھی ہے۔ 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی کو پٹنہ کے تاریخی اجلاس میں ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے سینکڑوں علماء و مشائخ کی موجودگی اور اتفاق رائے سے آپ کو مجدد مئۃ حاضرہ، موجودہ صدی یعنی 14ویں صدی کے مجدد کا خطاب دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک کثیر الجہاد شخصیت کا نام ہے۔ 13ویں صدی ہجری میں جب گمراہی کا دورہ تھا، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ہی کر ڈالا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز باتیں کہی گئی، کسی نے کہا وہ تو ہماری طرح بشر ہے، کسی نے کہا انہیں تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کوئی ان کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم بتانے لگا، کسی بدبخت نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس صنم اکبر ہے، کسی نے کہا کہ مصطفیٰ کریم تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب دشمنان رسول چراغ مصطفیٰ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جب گمراہیت پھیل رہی تھی، اس اندوہناک وقت میں اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی پر جلوہ افروز ہوئے اور عقل و شعور کی آنکھیں کھولتے ہی دشمن رسول اور عاشق رسول کے مابین خط امتیاز کھینچا اور باطل افکار و نظریات کا رد بلیغ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان 10 شوال 1272 ہجری بروز شنبہ وقت ظہر مطابق 15 جون 1856 عیسوی کو بریلی میں ایک دینی و علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنا سال ولادت خود بیان فرمایا، اللہ کا حمد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان عظیم انسانوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں باپ سے، بیٹے سے اور سب لوگوں سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان محبت رسول میں اس قدر سرشار تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزرا ہے۔ امام احمد رضا کا ایک ایک کام عشق مصطفیٰ میں ہوا ہے۔ انہوں نے جو بھی لکھا ہے عشق رسول کے آئینے میں لکھا ہے۔ فتاویٰ لکھا تو عشق رسول میں، ہر تصنیف و تالیف کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ کنز الایمان لکھا تو عشق رسول میں آپ کے شب و روز کے بیشتر اوقات ذکر حبیب ہی میں کٹے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ایک دفعہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے عرض کیا کہ حضور کی کتابوں میں وہابیوں، دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کے عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل کے جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطریں دیکھتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ حضرت کے دلائل و براہین کو بھی نہیں دیکھ پاتے اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر حضور نرمی اور خوش بیانی سے وہابیوں اور دیوبندیوں کا رد فرمائیں تو نئی روشنی کے دلدادہ بھی حضور کی کتابوں کے مطالعے سے مشرف ہو۔ آپ یہ گفتگو سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، مولانا تمنا یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور احمد رضا کے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں ہوتی اور اپنے ہاتھوں سے ان کا سر قلم کرتا اور اس گستاخی و توہین کا سدباب کرتا، لیکن تلوار سے کام لینا تو اپنے اختیار میں نہیں۔ ہاں اللہ نے قلم عطا فرمائی ہے تو میں قلم کی سختی سے ان بے دینوں کا سدباب اس لیے کرتا ہوں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بد بیانی کرنے والوں کو اپنے خلاف شدید رد دیکھ کر مجھ پر غصہ آ جائے، پھر جل بھن کر مجھے گالیاں دے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکنا بھول جائے۔ اسی طرح میری اور میرے آبا و اجداد کی عزت و آبرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلیل کے پہ قربان ہو جائے۔ آپ کی وصال کی پیشن گوئی جب محدث صورتی کا وصال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے اس آیت قرآنی سے مادہ تاریخ وفات نکالا، یطاف علیہم بآنیہ من فضۃ واکواب۔ خدا کی شان دیکھیے کہ محدث صورتی کے وصال کے 6 سال بعد جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو آیت مذکورہ میں صرف واو کے اضافے سے اعلیٰ حضرت کا سن وفات 1340 ہجری نکلتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے شاگرد اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ یوں لکھتے ہیں، فقیر قادری جب استاذی محدث صورتی کے وصال شریف کے بعد بنظر تعزیت پیلی بھیت حاضر ہوا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی قدم بوسی کے لیے بریلی شریف حاضری دی۔ ایک دن حضور نے اثناء تذکرہ فرمایا کہ میں نے حضرت محدث صاحب کی تاریخ وفات
آیت کریمہ سے پائی، جس سے ان کا مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی، یطاف علیہم بآنیہ من فضۃ واکواب۔ اسی وقت میں نے آیت کریمہ کے اعداد جوڑے تو 1334 ہجری نکلے، لیکن میرے دل میں ایک کھٹک تھی جس کو کہنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اعلیٰ حضرت اس پر مطلع ہو کر فرمایا، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اتنا اشارہ پا کر میں نے عرض کیا آیت کریمہ یطافو ہے، اس پر تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ پوری آیت اس بندے خدا کی تاریخ ہوگی جس کا انتقال 6 سال بعد میں ہوگا۔ اس وقت میرا ذہن حضور کی طرف نہ گیا، لیکن جب حضور کا انتقال 1340 ہجری میں ہوا تو معاً خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت نے اس دن کو اپنی ہی طرف اشارہ فرمایا تھا، مگر میں سمجھ نہ سکا تھا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں سیدی اعلیٰ حضرت کی سچی عقیدت اور سچی محبت عطا فرمائے، عالم اسلام کو عرس اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال کرے، اور صبح قیامت تک اعلیٰ حضرت کی محبت کی شمع تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں جلتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔